خواتین و حضرات، موضوع ہے انفیکشن کنٹرول، ایک تعارفی جائزہ، یعنی کہ انٹروڈکشن آف انفیکشن کنٹرول۔ انفیکشن کنٹرول کی تشریح سادہ زبان میں یہ ہوگی کہ وہ طریقے جن کو اپنا کر بنی نوع انسان کو مختلف اقسام کے جراثیم سے تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ انفیکشن کنٹرول کا تصور نیا نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور ان کے دور سے پہلے جذام لیپروسی کے مریضوں کو عوام الناس سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا، جس سے آج کل کے زبان میں آئسولیشن، مریض کو دوسرے لوگوں سے یا مریضوں سے الگ رکھنا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس زمانے کے لوگوں کو جذام کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھیں، نہ ہی اس وقت اس بیماری کا نام جذام یا لیپروسی رکھا گیا تھا۔ انفیکشن کنٹرول کا درس ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قرآن و سنت کے ذریعے دیا، جس کی مثال نہیں ملتی۔ صفائی نفس ایمان ہے۔ یہ حدیث مبارک بھی انفیکشن کنٹرول کا ایک اہم سبق ہے۔ وضو، مسواک، ہاتھوں کی صفائی، غسل، نوزائیدہ بچوں کو غسل وغیرہ وہ طریقے ہیں جن کو اپنا کر ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، یعنی اسلام کے زرعی اصولوں کو اپنا کر انفیکشن پر قابو پا سکتے ہیں۔ انفیکشن کنٹرول کی تاریخ۔ ہسٹری آف انفیکشن کنٹرول۔ اسپتالوں میں انفیکشن کنٹرول کا تصور صحیح معنوں میں ہمیں 150 سے 200 سال پہلے نظر آتا ہے، اور ان سائنسدانوں میں اولیور وینڈیل-ہوم، اگناز سیملویز نے مختلف اوقات میں معلومات فراہم کی۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زچگی یعنی کہ ڈیلیوری کے بخار کی خاص وجہ بغیر ہاتھ صاف کیے ہوئے ہاتھوں سے زچگی کرانا یعنی کہ ڈیلیوری کرانا ہے۔ انہوں نے ان سب لوگوں کو جو زچگی یعنی کہ ڈیلیوری کے عمل میں شامل تھے، یعنی کہ ڈاکٹر، نرسز اور اسٹاف، ایک خاص محلول سے ہاتھ دھونے کی ہدایت کی، جس کے بعد زچگی یعنی کہ ڈیلیوری کے بخار میں خاطر خواہ کمی واقع ہوئی۔ بعد ازاں لارڈ لسٹر 1854 میں نے ایک محلول سے زخموں کو صفائی اور آپریشن سے پہلے جلد کی صفائی کی، جس سے انفیکشن میں بہت کمی آئی۔ اس وجہ سے انہیں بابائے اینٹی سیپٹک سرجری، فادر آف اینٹی سیپٹک سرجری کے خطاب سے نوازا گیا۔ بہت سی ویکسین کی دریافت سے اس عمل کو اور بھی تقویت دی۔ اینٹی بائیوٹکس دواؤں کو اور ان کی دریافت نے انفیکشن کنٹرول میں مزید آسانی پیدا کر دی، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہی دوائیں اور یہی میڈیسنز اینٹی بائیوٹک مشکلات کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہیں، یعنی ان دواؤں کا استعمال بے سود ہو گیا ہے، جس کو ہم اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ مثلا اینٹی بائیوٹکس کی ڈوز کم اور کم عرصے کے لیے دینا، دواؤں کی بغیر پرسکرپشن دستیابی، خود تشخیصی سیلف ڈائگنوسس سے علاج وغیرہ شامل ہیں۔ ان اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کے حوالے سے ہم ایسے جراثیم تجربہ گاہوں میں دیکھتے ہیں جو ایک سے زیادہ اینٹی بائیوٹک سے ریزسٹنٹ ہیں،
اور جن کو ہم ملٹی اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ کہتے ہیں، اور ان جراثیموں کی بیماریوں کا علاج بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور آج کل ایسے جراثیم دیکھے جا رہے ہیں جن پہ کوئی دوائیں اثر نہیں کرتی، ان کو سپر بگ کا نام دیا گیا ہے، اور اس بیماری سے مریض اگر انفیکٹ ہو جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اسپتال میں انفیکشن۔ اسپتال میں قیام کے دوران مختلف اقسام کے انفیکشن ہونے لگے ہیں، جو کہ ایک مریض سے دوسرے مریض کو لگ جاتے ہیں۔ کبھی ڈاکٹروں اور نرسوں کے ذریعے وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، کبھی پیرامیڈیکل اسٹاف سے ٹرانسمٹ ہوتے ہیں، کبھی اسپتال کے جو آلات ہیں یا بستر ہیں، جو چیزیں اس اسپتال میں موجود ہوتی ہیں، ان سے وہ جراثیم جو نئے آنے والے مریضوں کو لگ جاتے ہیں، جن کو ہم نوزوکومیل انفیکشن کہتے ہیں، جو کہ مختلف وجوہات کی بنا پر ہوتے ہیں، اور جن کے اخراجات کا بار بھی مریضوں کو اور بالآخر ملک کی معیشت پہ پڑتا ہے۔ مریض زیادہ عرصے اسپتال میں رہتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرے بیمار مریضوں کے داخلے میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس طرح اسپتال کی سہولت میں سے کم لوگ فائدہ اٹھا پاتے ہیں۔ غیر معیاری اسٹرلائزیشن اور ایک سرنج کا بار بار استعمال یا غیر معیاری کمپنیوں کی سرنجوں کے استعمال مریضوں کو جسمانی اور معاشی پریشانی میں اضافہ کرتے ہیں، اور جن کے ذریعے عام طور پر بیماریاں اور انفیکشنز مریضوں میں ٹرانسمٹ ہو جاتے ہیں۔ اسپتال میں بہت سارے لوگوں کی آمد و رفت اور عملے کی ایک شعبے سے دوسرے شعبے آنے جانے سے کراس انفیکشن کی عمل کو تقویت ملتی ہے۔ اسپتال کے عملے اور وزٹرز ملاقاتی کی صفائی سے لا تعلقی، بلکہ ایسے عمل کرنا جن سے گندگی میں اضافہ ہو اور انفیکشن کے پھیلاؤ کے عمل کو تقویت پہنچے، یہ سارے عمل انفیکشن کے پھیلاؤ کا سبب بنتے ہیں۔ جراثیم کے ذریعے ہونے والے امراض۔ جراثیم کے ذریعے ہونے والی بیماریاں مثلاً تپ دق یعنی کہ ٹی بی، HIV ایڈز، وائرل ہیپاٹائٹس، ملیریا، سانس کی نالی کا انفیکشن، دست یعنی ڈائریا وغیرہ اموات کی اہم وجوہات ہیں۔ یہ ترقی یافتہ ملکوں میں کم اور ترقی پذیر ملکوں میں زیادہ بیماری اور اموات کا سبب بنتی ہیں۔ تیسری دنیا میں سانس کی نالی کے شدید انفیکشن سے یعنی کہ ریسپریٹری ٹریکٹ انفیکشن سے 4.4 ملین سے زیادہ، تپ دق یعنی ٹی بی سے 3.1 ملین سے زیادہ، دست یعنی کہ ڈائریا سے 3.1 ملین سے زیادہ، ملیریا سے 2.1 ملین سے زیادہ، وائرل ہیپاٹائٹس سے 1.1 ملین سے زیادہ، HIV ایڈز سے 1 ملین سے زیادہ، اور دوسری بیماریوں سے اس سے زیادہ اور کم اور زیادہ اموات ہوتی ہیں۔